بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو منزل منڈی بہاؤالدین سے میں ہوں مظہر دانش۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 2، تذکیر و تانیث حقیقی۔ اچھا، اس میں ہم دیکھیں گے، اس میں اصول نمبر 2 آج ہم ذرا اس کو دیکھیں گے کہ بعض جاندار مذکر اسموں کے آخر میں، یعنی جو مذکر اسم ہے جانداروں میں، ان کے آخر میں بعض اوقات ہم نون لگا دیتے ہیں، الف اور نون چھوٹی یہ لگا دیتے ہیں، بعض کا صرف چھوٹی یہ یعنی جسے یائے معروف کہتے ہیں وہ لگا دیتے ہیں، یا نون اور یائے معروف یعنی نون اور چھوٹی یہ لگا دیں تو مؤنث بن جاتے ہیں۔ آئیے اس میں دیکھتے ہیں، مثلاً جیسے یہ ہے گھسیارہ، اس میں الف کو ہٹا کے ہم نون لگا دیں تو یہ اس کی گھسیارہ کی مؤنث بن جائے گی گھسیارن۔ اسی طرح جس میں الف ہو اور آخر میں یائے معروف ہو تو اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں، ہٹا کے لگاتے ہیں۔ ادھر دیکھیے، جیسے یہ سمدھی، تو اس میں چھوٹی یہ کو ہٹایا اور نون کو لگا دیا تو بن گیا سمدھن۔ اسی طرح دلہا ہے تو اس میں الف کو ہٹایا، نون کا اضافہ کیا تو یہ بن گئی دلہن، یعنی دلہا کی مؤنث جو ہے وہ دلہن ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں، یہ ہے بہاری، چھوٹی یہ کو ہٹایا یعنی یائے معروف کو ہٹایا اور نون لگا دیا تو یہ بن گئی بہارن، یعنی بہاری کی مؤنث بہارن۔ اسی طرح فرنگی کی فرنگن، حاجی کی حاجن، جوگی کی جوگن، پنجابی کی مؤنث جو ہے وہ پنجابن، مالک کی مالکن، مالکہ بھی ہو سکتی ہے، گجراتی کی گجراتن، سنیاسی کی سنیاسن۔ یہ بھی دیکھیے اسی اصول کے تحت ہم نے یائے معروف کو ہٹا کے نون کا اضافہ کیا ہے۔ ابھی تک جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ صرف نون لگا دینے سے جو بن رہے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں، بعد میں یہ جو اگلے ہیں یعنی الف نون اور یائے معروف اس کے لگانے سے جو بنیں گے، یا صرف یائے معروف لگانے سے جو بنیں گے، یا پھر نون اور یائے معروف، تو سب کو ہم دیکھیں گے۔ اچھا، اسی طرح آپ دیکھیے، پارسی سے پارسن، بھٹیارا سے بھٹیارن، لوہار سے لوہارن، اس کا ویسے لوہاری بھی ہو سکتا ہے اور لوہارن بھی، جیسے سنار سے سنارن، چونکہ اب نون کا ہم قاعدہ پڑھ رہے ہیں تو یہاں پہ ہم نون سے بنائیں گے، سنار سے سنارن، بھنگی سے بھنگن، دھوبی سے دھوبن، بھکاری سے بھکارن، گوالا کی مؤنث گوالن، کمہار کی کمہارن، تیلی کی مؤنث تیلن، ناگ کی مؤنث ناگن، سپولیا کی سپولن، مالی کی مالن۔ اسی طرح دیکھیے، موچی کی جو مؤنث ہے وہ موچن، جوگی کی جوگن، درزی کی درزن، میراثی کی میراسن۔ یہ سین کے ساتھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب ہم دیکھیں گے، پہلے تو ہم صرف آخر میں نون لگا دیتے تھے، اب الف اور نون اور چھوٹی یہ لگانے سے جو ہم مؤنث بناتے ہیں، جو میں نے دوسرا اصول بتایا تھا۔ دیور سے دیورانی، آگے ہم نے الف نون چھوٹی یہ کا اضافہ کیا تو بن گیا دیورانی۔ اسی طرح جیٹھ کی مؤنث جیٹھانی، مہتر کی مہترانی، ملا کی ملانی، مغل کی مغلانی، سید کی سیدانی، سیٹھ کی سیٹھانی، شیخ کی شیخانی، کھتری کی کھترانی، استاد کی استانی۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہی اصول ہے تو پھر ہمیں یہ استادنی کرنا چاہیے تھا، نون اور چھوٹی یہ، اگر ہم ایک یہ بھی اصول ہے نا کہ نون چھوٹی یہ لگاتے ہیں، تو یہ پھر بیچ میں سے دال کدھر گیا استانی کو بناتے ہوئے؟
وہ تو ہم الف اور چھوٹی یہ ہٹاتے تھے، یہاں ہم نے پورا دال جو ہے وہ ہٹا دیا۔ تو یہ میری رائے ہے، کوئی اصول نہیں ہے، میری رائے ہے کہ بعض اوقات اس جو الفاظ ہیں وہ کثرت استعمال سے ان کے بعض حروف جو ہیں وہ بیچ میں سے حذف ہو جاتے ہیں۔ جیسے استاد سے استادنی، استادنی، اگر آپ اس کو رپیٹ کریں بار بار تو بیچ میں سے دال جو ہے وہ معدوم ہوتا ہوا آپ کو دکھائی دے گا۔ ذرا سنیے، استادنی، 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 دیکھیے آہستہ آہستہ بیچ میں سے دال نکل گیا۔ اسی طرح اور بھی بے شمار الفاظ ہیں جن میں سے کثرت استعمال کی وجہ سے بعض حروف جو ہیں وہ غائب ہو گئے، تو ہو سکتا ہے اس کے ساتھ بھی وہی والا معاملہ ہو۔ بہرحال استاد کی استادنی، پنڈت کی پنڈتانی، ٹٹو کی ٹٹوانی، پٹھان کی پٹھانی، ماموں کی ممانی، نوکر کی نوکرانی۔ اچھا، اب صرف چھوٹی یہ لگائیں گے ہم۔ پہلے ہم نے نون لگایا اس میں، پھر الف اور نون یہ نی لگایا، اب صرف جو ہے ہم چھوٹی یہ یعنی یائے معروف لگا کے دیکھتے ہیں۔ چمار سے چماری، سنار سے سناری، پیچھے ہم نے اس کو سنارن بھی بنایا تھا، یہ دونوں طرح سے ٹھیک ہے۔ اسی طرح کمہار کی کمہاری، گوجر کی گوجری یا گجر کی گجری، مینڈک کی مینڈکی، برہمن کی برہمنی، پٹھان کی پٹھانی، ہرن کی ہرنی، اور اونٹ کی اونٹنی۔ اب نون اور چھوٹی یہ ملا رہے ہیں ہم، یہ اونٹ سے اونٹنی، تھانے دار سے تھانے دارنی، چوکی دار سے چوکی دارنی، شیر سے شیرنی، مور سے مورنی، استاد سے استانی، فقیر سے فقیرنی، سکھ سے سکھنی، ڈوم سے ڈومنی، ڈاکٹر سے ڈاکٹرنی، نٹ سے نٹنی، اور سور سے سورنی وغیرہ۔ اس طرح ناظرین محترم، آپ اس فہرست میں اور بھی الفاظ کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ آپ اس لسٹ کو ایسا کیجئے، جو طالب علم ہیں یا جو سیکھ رہے ہیں ان سے میری یہ گزارش ہے کہ اس کے اسکرین شاٹ لے کے اپنے پاس محفوظ کر لیں، اور پھر جہاں جہاں جس کتاب میں سے کوئی اگر بول رہا ہے تو وہاں سے آپ سن کے اس فہرست میں اگر اضافہ کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ایک وقت آئے گا کہ آپ کو اس معاملے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ بہرحال آخری حل وہی ہے جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا اور بتاتا رہتا ہوں کہ مطالعہ کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ آپ مطالعہ اپنا جاری رکھیے، اس میں پڑھتے ہوئے جملوں کی ساخت، اس میں مؤنث مذکر جو استعمال ہوتے ہیں، اور اس میں باقی جتنی بھی چیزیں ہیں ان پہ نظر رکھیے، تو انشاءاللہ آپ کا اردو کا املا بھی بہتر ہو جائے گا اور یہ والے معاملات بھی حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے علم نافع کے دروازے کھول دے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اور جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو ضرور کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے اصول کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔